ہم نے اس سے پہلے جو پڑھے 3 سبق، پہلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ تجوید کی تعریف۔ تجوید کی ہم نے تعریف پڑھی۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اپ گریڈ کرنا، میک ویل، میک اپ، تجوید کو۔ اصطلاح کے اندر کیا ہوتا ہے تجوید کا معنی؟ تعریف کیا ہے؟ حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرنا، صفات لازمہ، صفات عارضہ رعایت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تجوید کی ضرورت کیوں ہے؟ اس میں ہم نے عرض کیا لحن، غلطی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی، ایک کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بڑی غلطی جس کو ہر آدمی سمجھ جاتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کوئی پڑھ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ وہ غلطی ہے جس کو بھی پتہ چل رہی ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، جس ہر چھوٹے بڑے اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے کہ وہ دیکھ کے بھی سن رہا ہے تو وہ غلطی نکال سکتے ہیں۔ لحن خفی کس غلطی کو کہتے ہیں؟ ایسی چھپی پوشیدہ معمولی باریک غلطی جس کو صرف ماہر فن ہی جان سکتا ہے، جیسے کوئی صراط الذین پڑھ رہا ہے، اب یہاں پہ صاد، را، طا موٹے حروف تھے، ان کو اس نے پتلا پڑھا، تو ایسی غلطی جس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب تجوید کا فائدہ یہ کہ تجوید ان لحن جلی، لحن خفی دونوں کو درست کروانے والی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہم نے جس کی اہمیت پر بات کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عرب کی آواز ان کے لہجوں میں پڑھی۔ اور میں نے آپ کو کہا عرب والوں کو تو لہجے ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی بات کریں گے یعنی آیات، تو ان کا پہلے سے لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حروف کی مشق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم چونکہ دوسری زبان والے ہیں، جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید عربی زبان میں، عربی زبان کے لیے ہمیں ویسا ان حروف کو ویسے ادا کرنا ہوگا، تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ من لم یجود القرآن آثم، جس نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گناہ گار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، وہ تجوید، حروف کی تجوید کرنا اور وقف کو پہچاننا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کے ابتدا میں جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے شروع میں ہم اعوذ باللہ تعوذ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ تسمیہ بھی پڑھتے ہیں، اور تعوذ اور تسمیہ کو کہاں ملانا ہے کہاں نہیں ملانا۔ نہ ملانے والی ایک صورت آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم اعوذ باللہ کو آگے جہاں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور وہاں پہ لفظ اللہ، یہ اللہ کا کوئی صفاتی نام آ رہا ہو تو پھر اعوذ باللہ کو اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ ملانے کو وصل کہتے ہیں اور الگ الگ پڑھنے کو فصل کہتے ہیں۔ وصل، فصل، آپ شعروں کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں وصل کی رات، ملاقات کی رات، ملاپ کی رات، تو فصل جدائی کو کہتے ہیں اور وصل ملانے کو کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے فصل اول، فصل کا مطلب اب یہ اس سے الگ ہو رہے، نئی چیز یہاں سے شروع ہو۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے تجوید کی تعریف میں پڑھا کہ وہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ مخارج جمع ہے مخرج کی، مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ میں نے کہا تھا لکھنا کسی نے نہیں، لکھنے کے لیے وقت ملے گا۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، ایگزٹ۔ لکھا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا حامد علی، حامد علی یہاں پہ موجود ہے بھی، حامد علی جب ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں لکھا تھا مخرج، ایگزٹ پلیس لکھا ہوتا ہے نا، ایگزٹ، یہاں سے نکلے، تو کہتے ہیں والدہ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے، تو مخرج کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ، اس کا مخرج کیا ہے؟ تو حروف کے مخارج، حروف کے مخارج مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے۔ کیسے؟ ہلکا سا سمجھ لیجیے۔ جیسے ہم نماز کے فرائض کے اندر بات کرتے ہیں کہ جی 13 فرائض ہیں نماز کے، کتنے فرائض ہیں؟ 13۔ اب 13 کو ہم 10 بھی بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ پہلا فرض ہم کہیں طہارت، اب طہارت میں جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ تینوں ایک ہی ہو گئے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب بعضوں نے کچھ حروف کو اکٹھا کر دیا، بعضوں نے جدا جدا کر دیا. تو اب ہم حرف کو کوشش کریں گے ہم سیکھیں کون سا لفظ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. جب تک ہم حروف کو پہچانیں گے نہیں، ان کی ادائیگی کو درست نہیں کریں گے، تب تک ہمارا قرآن مجید درست نہیں ہو سکتا. تب تک ہمارا قرآن مجید درست نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلا مخرج جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جوف دہن. کیا کہا جاتا ہے؟ جوف اور دہن. دہن کہتے ہیں منہ کو، اسی سے ہوتا ہے دہانہ، غار کا دہانہ. جوف کسی بھی جگہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، اسپیس، کوئی بھی خالی جگہ جوف. اور دہن یہ منہ، دہانہ، جیسے ہم کہتے ہیں لعاب دہن، لعاب تھوک، دہن منہ. جوف دہن پہلا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن. اب اس مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں الف مدہ، دوسرے کو کہتے ہیں واو مدہ، تیسرے کو کہتے ہیں یا مدہ. اس کو بھی سیکھنے سے پہلے جوف دہن، جوف دہن کا مطلب اس کو ہم اردو میں کہیں گے منہ کے اندر کا خلا. کیا کہیں گے؟ منہ کے اندر کا خلا. کون سا ہوتا ہے یہ؟ جوف دہن. منہ کے اندر خلا کون سے؟ منہ بند کریں سارے. آپ کی زبان اور تالو کے درمیان میں جو خالی جگہ، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارا تالو ہوتا ہے. اس کے اندر خالی جگہ نظر آ رہی ہے؟ یہ خالی جگہ جو دوربین بن جاتی ہے. جب منہ بند کریں آپ نا، آپ کی زبان اور آپ کے تالو کے درمیان میں چھوٹی سی ایک جگہ خالی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں جوف دہن. تو جوف دہن، اس سے منہ کے اندر کے خلا سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. واو اور یا آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے، توجہ کیجئے. واو اور یا مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ واو ساکن ہو. واو ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. واو کے اوپر کیا ہو؟ جزم، سکون، جس کا سائن دال کی طرح ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے شاباش، پیش ہو. پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضمہ. واو ساکن، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. الذی اطعمہم من جوع. جیم واو پیش جوع. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ واو کون سی ہوگی؟ واو مدہ، کیونکہ جوعن. اب دیکھو جو، جیم واو پیش جوع. اب واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش، اس واو کو کیا کہیں گے ہم؟ کوئی ایک بچہ عثمان بھائی مجھے واو مدہ کی کوئی اور مثال آپ دے دیں. کہنے بزرگ بھائی عثمان اس کا نام ہے جی، جلدی کریں نہیں تو مصور بالکل تیار ہے. جی مصور بھائی. پورا قرآن حفظ کیے ہوئے بیٹا. جی والذین آمنوا، نون واو پیش تو جہاں کہیں بھی واو ساکن، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. جی ابو ذر بھائی مثال آپ دے دیں کوئی. شاباش، 2 دفعہ گیا. لا یقولون، تو قاف واو پیش، تو واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. اور لا یقولو، لام واو پیش، قولو، واو مدہ. واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، ضمہ ہو، اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. یا ساکن سے پہلے، شاباش، یا ساکن سے پہلے اور زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسرہ. زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسرہ. شاباش.
جس طرح جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اسی طرح اس کو جزم اور سکون دونوں کہتے ہیں. تو زیر کو زیر بھی کہتے ہیں اور کسرہ بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں زبردست، زبر کا مطلب اوپر، زیر کا مطلب نیچے. نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے جب حرکات والی مشق آتی ہے، پہلے دن میں جو سبق پڑھاتا ہو تو چھوٹے بچوں کو کیا ہوتا تھا؟ اوپر زبر، نیچے زیر، گول پیش. تو اوپر زبردست، وہ میرے زیر دست کام کرتے ہیں، یعنی میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں. زیر نیچے، زبر اوپر. اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. زیر کو کسرہ، زبر کو فتحہ. کیونکہ زبر پڑھتے ہوئے آگے چل کے ہم بات کریں گے، حرکات جب پڑھیں گے منہ کھولتے، فتحہ کھولنے والے. ٹھیک ہے، یہ دونوں سمجھ آ گئے؟ اب مجھے کون بتائے گا؟ سمیر بھائی کوئی یا مدہ کی مثال بتا دیں. آپ جلدی کریں، عبدالقدیر تیار بیٹھو گے. مزے کی بات، یہ مزے کی بات، کوئی مثال ہے ذہن میں؟ جلدی سے، کوئی پاک ہاتھ میں نہیں لینا، سارے حافظ بیٹھے ہو. جی والذی. اچھا، سمیر کے اپنے نام میں بھی یا مد ہے. سمیر کے اپنے نام میں بھی یا مد ہے، کیونکہ میم یا زیر، یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا مدہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بڑی توجہ سے یاد کرنا ہے، پھر میں کچھ جادو سکھانے والا ہوں. واو مدہ اور یا مدہ اور الف مدہ کے ساتھ ایک جادو ہے، وہ آپ کو سکھائیں گے. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے، الفرق بین الالف والحمزہ. الفرق بین الالف والحمزہ. الف الپتلا حمزہ موٹا. ایک چیز کو سمجھنا ہے آپ نے بڑے غور سے. یہ کیا ہے؟ لکیر ہے. یہ کیا ہے؟ الف ہے. کیا ہے؟ لکیر ہے. لکیر ہے. ہم نے پہلے فرق کو سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لکیر ہے. اب اس لکیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الف ہے. کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ حمزہ. اس کو عین کی آدھی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، حمزہ بھی. اب الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا آپ نے. نورانی قاعدے کے اندر یہ کیا لکھا ہوا ہے عثمان بھائی؟ شاباش. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سب نے غلط پڑھے. اچھا چلیے دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھیے. یہ کیا ہے؟ چلا کے لے کر لگا دو آپ. چلو تو آپ بتا دو یہ کیا ہے. جی دانش بھائی آپ بتائیں. حمزہ الف. یہ اچھا یہ جی مصور بھائی. صرف حمزہ. تو یہ دیکھیے الف کیا کر رہے ہیں؟ الف حمزہ. اور یہ واو حمزہ. یہ ٹھیک. آپ بتائیں. صرف حمزہ کی شکل میں الف ہے، یہ حمزہ کی شکل میں الف ہے، اور یہ حمزہ کی شکل میں واو ہے. نہیں پہلے ہنس لیتے ہیں. ارے ہنس لو بھائی. حمزہ کی شکل میں یا ہے. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے لوگ یہیں پہ غلطی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں. دو تین چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ کو، کبھی پریشانی ہوگی. پہلی بات، الف کبھی بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. تبدیل کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری بات، الف کبھی بھی
کسی بھی لفظ کے ابتدا میں نہیں آتا. تیسرا، الف پر سوائے مد کے کوئی حرکت نہیں آتی. کوئی حرکت حرکت سے مراد کیا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ تین باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم نے پہلے کہا الف کبھی بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. اور ابھی آپ سب نے اس کو حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا پڑھے. اس سب کو ایسے ہی کیا نا آپ نے ابھی؟ یہ سارے حمزے ہیں. اب آپ پوچھیں، جیسے میں نے بھائی مصطفی سے پوچھا کہ یہ الف کیا کر رہا ہے یہاں پر، واو کیا کر رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہو، حمزہ الف کی صورت میں آتے ہیں. آمن، سمجھ آ گئی؟ آمن کے شروع میں حمزہ سے پہلے بعض اوقات زیر ہو یا حمزہ کے نیچے زیر ہو تو بعض اوقات یہ یا کی صورت میں آ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ حمزہ سے نیچے، حمزہ کے نیچے زیر ہو یا حمزہ سے پہلے نیچے زیر ہو تو یہ کس شکل میں آ جاتا ہے؟ یا کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے. اور حمزہ سے کے اوپر پیش ہو یا حمزہ سے پہلے پیش ہو تو یہ واو کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے. اینڈ ناؤ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ، کل آپ میں سے ہر بچہ مجھے ان کی مثال دے گا. سمجھ آ گئی؟ ہر بچہ مجھے ایک ایک مثال دے گا کہ جہاں حمزہ الف کی صورت میں ہے، جہاں حمزہ یا کی صورت میں ہے، جہاں حمزہ واو کی صورت میں ہے. دوسری بات، ہم نے کہا حمزہ پر الف پر سوائے مد کے اور کچھ نہیں آتا. اب آپ مجھے کہو استاد جی الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں ہم نے کہا الف ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، اس کے اوپر حرکت بھی نہیں آتی. جبکہ جس وقت ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، بڑا قرآن مجید آپ کو لگے جلدی کیجیے، وقت بہت کم ہے. جس وقت ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور سب سے پہلے جس صورت سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہاں انہوں نے راب دی خیر، اب اس کو دیکھ لیجئے، الرحمن الرحیم پہ، الرحمن الرحیم. اب اس پہ دیکھیے شروع میں آ رہا ہے، اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے. الرحمن کے شروع میں الف آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہیں ہے. تو مجھے بتائیں یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں ہے زبر زیر پیش. یہ تو آپ کو سمجھایا تھا کہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا. یاد رکھیے حمزہ، یہ حمزہ ہی ہے، یہ اگر آپ ملا کے پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا تو پھر حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو پڑھنے کے دوران میں اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو حمزہ وصل سے وصلی ملانے والا حمزہ، وہ گر جاتا ہے، نہیں پڑھتے. اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے جس کو آپ پڑھتے ہوئے بھی جو ہے کبھی گراتے نہیں ہو، جیسے لا الہ الہ، اس حمزہ کو آپ پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ، الا میں بھی حمزہ کو آپ پڑھ رہے ہو، لیکن اللہ کی شروع میں جو حمزہ ہے اس کو آپ نہیں پڑھ رہے ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا پیر ہمیں تم پیسے بھی نہ دینا. اچھا بھائی یاد رکھیے گا الف کبھی بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، یہ اسی لکیر کی طرح آئے گا. وہ لکیر ڈنگی تریڈی ہو سکتی ہے، وہ آپ لا لکھتے ہوئے ایسے بھی ڈال سکتے ہو، وہ آپ لا لکھتے ہوئے سیدھی بھی ڈال سکتے ہو، وہ آپ لا لکھتے ہوئے ایسی بھی کر سکتے ہو، ڈنگی تریڈی مروڑ سکتے ہو، لیکن ہوگی وہ ایک لکیر ہی، وہ ہوگی کیا؟ لکیر ہی ہوگی. وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی ہوگی. لیکن حمزہ وہ یا کی شکل میں بھی آتا ہے، واو کی شکل میں بھی آتا ہے، الف کی شکل میں بھی آتا ہے. دوسری بات، یہ پہلی بات سمجھ آئیے؟ دوسری بات،
الف کبھی بھی لفظ کے ابتدا میں نہیں آتا. تو شروع میں جہاں کہیں آپ نے کوئی لکیر دیکھی تو دھوکہ نہیں کھانا, دھوکہ نہیں کھانا, وہ حمزہ ہی ہے. تیسرا, الف پر مد کے سوا کبھی کچھ نہیں آتا, نہ سکون, نہ جزم, نہ شاد, نہ زبر, نہ زیر, نہ پیش, کبھی بھی کچھ نہیں آتا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ الف مدہ کیا ہوتے ہیں اب یہ ہم کل پڑھیں گے.